بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ مثنوی مولانا روم پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہم نے کچھ گفتگو کی تھی مثنوی کے دیباچے کے بارے میں، وہ مقدمہ مثنوی کا جو مولانا روم نے خود لکھا، اور اس کے اندر انہوں نے مثنوی کے محاسن بیان کیے، مثنوی لکھنے کا مقصد بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے والا اس کتاب سے کیا کیا اخذ کرتا ہے اور کیا کیا اخذ کر سکتا ہے، ان تمام ڈائمنشنز کو، ان تمام پہلوؤں کو اس دیباچے میں، اپنے اس مقدمے میں مولانا نے کور کیا ہے۔ اب جہاں تک ہم پہنچے تھے اس سے اگلی جو عبارت ہے اس میں مولانا فرماتے ہیں ماسل النور ہی کا مشکات فیہا مصباح یشرق اشراقا انوار من الاصباح۔ فرماتے ہیں یہ جو میری مثنوی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو اور اس سے جو روشنی نکلتی ہے وہ صبح کی روشنیوں سے بھی زیادہ روشن اور درخشاں ہے، زیادہ چمک والی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض قرآن مجید کی جو آیہ نور ہے اس سے اخذ فیض کرتے ہوئے اس سے ایک حصہ مولانا روم نے برکت کے لیے لے کر اپنے مقدمے کا حصہ بنایا ہے، اور اس میں پھر بتایا ہے کہ ان کی مثنوی کے اندر کیا خوبیاں ہیں۔ گویا جو مولانا نے مثنوی لکھی ہے اس کی مثال ان انوار کی سی ہے جو شعور کے، جہالت کے اور بارگاہ خداوند سے دوری کے اندھیروں کو نور میں بدلتی ہے، اسے نور میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یعنی اس کے جو مفاہیم ہیں، اس کے جو معنی ہیں، ان کے اندر اتنی وسعت ہے، ان کے اندر اتنی قوت ہے، اور ان کے اندر اتنی لطافت ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کو سراپا نور بنا دیتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو شرح اس کتاب کا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ ہو جنان الجنان ذو العیون والاغصان۔ فرماتے ہیں یہ انسانوں کی جو جانیں ہیں، ان کی جو روحیں ہیں، ان کے جو دل ہیں، میری کتاب ان کے لیے جنت کی طرح ہے، ایک ایسی جنت جس میں چشمے بہ رہے ہیں اور جس میں ہری بھری پھلدار شاخیں ہیں۔ یعنی مولانا روم نے اس کتاب میں مثنوی معنوی میں شعور کے، آگہی کے اور معرفت کے چشمے جاری کیے ہیں، اور ان چشموں کی وجہ سے ایک ایسی رونق پیدا ہو گئی ہے، اس کے اندر ایک ایسے شجر، ایسے درخت اور ایسی شاخیں پیدا ہو گئی ہیں جو پھل سے لدی ہوئی ہیں، پھلوں سے لدی ہوئی ہیں، جو ثمرور ہیں۔ یعنی اس بہشت میں آنے والا اپنے قلب و روح کو منور کر کے، اس کو تقویت دے کے اور اسے طاقتور بنا کے نکلتا ہے۔ تو یہ معانی و مفاہیم ہیں اس کتاب کے، ان کو مولانا اس انداز سے متعارف کرواتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو میری کتاب ہے وہ بہشت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، اور جو طریقت کے راہ رو ہے، طریقت کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ان کے لیے یہ میری کتاب ایک ایسی آرام گاہ ہے جہاں ان کو اپنا رزق ملے گا، جو انہیں ذات راہ چاہیے اس سفر پہ آگے بڑھنے کے لیے، وہ ذات راہ انہیں اس کتاب سے میسر آتا ہے۔ یعنی مولانا جنت کا جو چشمہ ہے، سلسبیل ہے، اس سے تشبیہ دیتے ہیں اپنی مثنوی کو، اور فرماتے ہیں چاہے کوئی صاحب مقام ہو یا صاحب حال ہو، صاحب کرامات ہو، ان سب کے لیے، اصحاب مقامات کے لیے بھی اور اصحاب کرامات کے لیے بھی، جو میری کتاب ہے وہ ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی جائے قیام ہے، ایک ایسی آرام گاہ ہے جو انہیں روحانی طور پہ ہر طرح کا رزق فراہم کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر مزید اس کا شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الابرار منہ یاکلون ویشربون والاحرار منہ یفرحون ویطربون، کہ میری کتاب کو پڑھنے والے ابرار بھی ہیں اور احرار بھی ہیں۔ ابرار کا مطلب ہے جو نیک لوگ ہیں، اور احرار جو اپنے نفس کے بندنوں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ جو ابرار ہیں وہ یہاں آ کے کھاتے پیتے ہیں،
یعنی جو نیک لوگ ہیں جب میری کتاب کو پڑھیں گے تو ان کی نیکی کی استعداد مزید بڑھے گی، انہیں نیکی کرنے کی مزید توفیق اور طاقت نصیب ہوگی، کیونکہ انہیں یہاں سے ایسے کھانے پینے کا سامان ملے گا جس سے ان کے اندر نیکی کو انجام دینے کی استعداد اور طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اور جو نفس سے آزاد لوگ ہیں وہ جب یہاں آئیں گے تو انہیں فرحت نصیب ہوگی، انہیں راحت نصیب ہوگی، کیونکہ نفس کی آزادی کے بعد جو مقصود تھا اس مقصود کی نشاندہی اور اس مقصود تک پہنچنے کا جو کی ضمانت اور جو راستہ ہے وہ میری کتاب روشن کرتی ہے، ان کے سامنے کھولتی ہے۔ ناظرین، ہم جو یہ مقدمہ کو پڑھ رہے ہیں مولانا روم کا، اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ خود مولانا روم کے پیش نظر مثنوی لکھنے کا مقصد کیا ہے، جو اس کے اندر وہ حکایات لے کے آئے ہیں، جو مفاہیم لے کے آئے ہیں، جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں، وہ کسی بہت بڑے کائناتی مقصد کو پیش نظر رکھ کے بیان کی ہیں۔ تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کے مصنف سے پوچھیں کہ آپ کے پیش نظر کیا چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میری کتاب کی حیثیت ایسی ہے، کما کالا یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، یہ قرآن مجید کی شان ہے کہ بہت سے لوگ اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا فرماتے ہیں میری مثنوی کا بھی یہی حال ہے، میری مثنوی سے بہت سے لوگوں کے لیے راستے کھل جائیں گے، اور میری مثنوی کو پڑھنے والے بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کا راستہ گم ہو جائے گا، جو راستہ گم کر بیٹھیں گے، منزل گم کر بیٹھیں گے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے جب ہم مثنوی کو مولانا کی منشا کو پیش نظر رکھ کے نہیں پڑھیں گے، اس اسلوب کو، اس منہج کو پیش نظر رکھ کے نہیں پڑھیں گے جو مولانا کے پیش نظر ہے، ان مقاصد کو نظر انداز کر دیں گے، صرف ایک ادبی فن پارہ سمجھ کے اپنی من مرضی کی توضیحیں اور توجیحات کریں گے، تو پھر ظاہر ہے مولانا نے جو بات بیان کی تھی اور جو مقصد متعین کیا تھا وہ مقصد ہم سے دور ہو جائے گا۔ لیکن اگر مولانا کے مقصد کو پیش نظر رکھ کے اور جو منشا ہے اس کتاب کا اس کو پیش نظر رکھ کے پڑھیں گے تو یہ کتاب پھر راستے کھولنے والی کتاب بنے گی اور منزل کا تعین کرنے والی کتاب بنے گی۔ وَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ وَجَلَاءُ الْأَحْزَانِ وَكَشَافُ الْقُرْآنِ۔ اب دیکھیں کیسی مثنوی کی شان بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ مثنوی مانوی جو ہے یہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے، جو دل کی بیماریاں، جو شعور کی بیماریاں ہیں، جو فہم کی بیماریاں ہیں، ان کا علاج اس کتاب کے اندر ہے۔ وہ جلاء الاحزان، میری کتاب غم کو دور کرتی ہے، کتنی حیران کن بات ہے۔ اور میری کتاب جو ہے یہ قرآن مجید کے عقائد کو کھولتی ہے، یعنی اگر کوئی غم زدہ میری کتاب کو پڑھے گا تو اس کا غم اس سے دور ہو جائے گا۔ اور ناظرین تجربے کی بات ہے کہ کتنے لوگ تھے جو مشکلات میں تھے، غم میں تھے، حزن میں تھے، جب انہوں نے مثنوی سے روشنی لی، مثنوی کو پڑھنا شروع کیا تو ان کا غم فرحت میں بدل گیا، ان کی مشکلات حل میں بدل گئی، آسانیوں میں بدل گئی۔ تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ میری کتاب کو اللہ نے ان برکتوں سے نوازا ہے جو حزن کو دور کرنے والی کتاب بنایا ہے اس کو، اور اس کتاب کو پڑھنے سے قرآن حکیم کے مفاہیم جو ہیں وہ کھلتے ہیں انسان کو۔ اچھا، اس کے بعد ایک کمال بات فرماتے ہیں، وسعت الارزاق وتطیب الاخلاق، یہ دو بہت امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں اس کتاب کے۔ فرماتے ہیں میری کتاب یعنی مثنوی مانوی رزق کو پڑھنے والا جو ہے اس کا رزق وسیع ہوگا، اور اس کی جو مورالٹی ہے وہ بلند تر ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی، اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ اب دونوں چیزوں کو مولانا نے اکٹھا کیا ہے، رزق اور اخلاق کو اکٹھا کر کے بیان کیا ہے۔ گویا مولانا یہاں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کے رزق کا تعلق ڈائریکٹ آپ کے اخلاق کے ساتھ ہے، یعنی جتنا زیادہ کسی کا اخلاق اچھا ہوگا اتنا ہی اس کا رزق وسیع ہوگا، اور جتنا زیادہ کسی کا اخلاق برا ہوگا، اخلاقیات کے لحاظ سے وہ گرا ہوا ہوگا، اتنے ہی برے اثرات اس کے رزق کے معاملات پر بھی پڑ رہے ہوں گے۔ تو مولانا یہاں اپنی کتاب کا وصف بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں جب کوئی مثنوی کو سمجھ کے پڑھے گا، حسن نیت کے ساتھ پڑھے گا اور میرے بتائے ہوئے مقصد کو پیش نظر رکھ کے پڑھے گا تو اس کا لازمی نتیجہ جو ہوگا اس کے اندر ایک اخلاقی تبدیلی شروع ہو جائے گی، اور جیسے جیسے اس کے اخلاق بہتر ہوں گے، وہ اخلاقی لحاظ سے بلند تر معیار پہ پہنچے گا، تو اس کے رزق کے معاملات بھی جو ہیں وہ سدھرنے لگیں گے، اس کے رزق میں بھی اس سے پیدا ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مثنوی مانوی مولانا کا اس قوم کو دیا ہوا وہ تحفہ ہے جو صرف علم کا سرچشمہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق براہ راست ہماری زندگی کے عملی معاملات کے ساتھ ہے۔
ہماری مورالٹی کے ساتھ ہے، ہماری سوشل لائف کے ساتھ ہے، ہماری جو کمیونٹی کی زندگی ہے، کمیونٹی کی جو لائف ہے اس کے ساتھ ہے، اور اس کو سدھارنے میں بھی مثنوی کا ایک بہت اہم کلیدی کردار ہے۔ اگر ہم مثنوی کو اس کی پورے اسپرٹ کے ساتھ اور روح کے ساتھ سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس کے بعد پھر فرماتے اس کے مزید شرح بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو جو لکھنے والے ہیں وہ بڑے لوگ ہیں، ان کو اللہ نے بڑا شرف دیا ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا، اب دیکھیں مولانا فرما رہے ہیں، میں تو یہ کہوں گا اس کو طہارت کے بغیر چھوا بھی نہ جائے، کیونکہ جو مضامین میں نے اس میں بیان کیے ہیں وہ عقل کے مضامین نہیں ہیں، یہ وہ مضامین ہیں جو اللہ نے میرے دل پہ القاء کیے ہیں۔ تو ان مضامین کا تقدس اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ طہارت کے ساتھ میری کتاب کو چھوا، پڑھا اور سمجھا جائے۔ اچھا، جب ہم مولانا کہ ان فرامین کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ناظرین مثنوی کی توضیح و تشریح کے وہ سارے دروازے خود بخود بند ہو جاتے ہیں جو بہت سے بذام خود اپنی وضاحتیں کرنے والے مثنوی کی لوگوں نے جو انٹرپریٹیشنز کی ہیں، یا مغربی دنیا میں ہمیں کچھ اس طرح کے رجحانات ملتے ہیں کہ وہ مثنوی کی تشریح من مانے انداز سے کئی ایسے مفاہیم نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں جو مثنوی کے مزاج کے ساتھ میل نہیں کھاتے، اس کے ساتھ کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں رکھتے، کمپیٹیبل نہیں ہے۔ وہ ان مفاہیم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جب ہم مولانا کے بتائے ہوئے اس ضابطے کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ وہ تو آپ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ میری کتاب کو چھونے سے پہلے بھی طہارت کا لحاظ رکھیں، چہ جائے کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس سے کوئی معنی و مفہوم اخذ کر رہے ہوں تو اس وقت کس طرح کی احتیاط کا تقاضا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے مزید اس کے شرح بیان کیے، فرماتے ہیں کہ اس مثنوی کے اتنے نام ہیں۔ اچھا، ابھی تک یہ جو ہم نے اسٹیٹمنٹس پڑھی، اگر آپ ان کو گنیں تو مولانا نے کم از کم 15 نام مثنوی کے بیان کر دیے ہیں اس ابھی تک مقدمے میں جو ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ مثنوی میری جو ہے اس میں یہ وصف ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے والا اس انداز سے اس سے فیض اور خیر و برکت پائے گا۔ 15 ٹائٹلز مولانا نے گنوا دی ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اس کتاب کے اتنے نام ہیں اگر میں ان کو گنوانے لگوں تو شاید کتابیں بھی ان کا احاطہ نہ کر سکیں، کیونکہ جو معانی اور مفاہیم کے سمندر میں نے اس کتاب میں رکھے ہیں وہ اپنے اوصاف کی کثرت کی وجہ سے اس کتاب کے ناموں کی کثرت بھی ہمیں فراہم کرتے ہیں، لیکن میں ان کی طرف نہیں جاتا۔ اور اس کے بعد پھر اپنے ذکر فرماتے ہیں، جیسا کہ اکابرین کا طریقہ تھا کہ جب وہ کتاب لکھتے، مقدمہ لکھتے تو اس میں پھر اپنا ذکر بھی کرتے۔ فرماتے ہیں کہ میں بندہ ضعیف جو اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں، محمد بن حسین بلخی، اللہ میرے اعمال کو قبول فرمائے اور میری اس کتاب کو شرف قبولیت بخشے۔ تو یہ مولانا کا نام ہے محمد بن محمد، اور جلال الدین آپ کا لقب ہے۔ تو مولانا کی اگر تھوڑی سی ہم بایوگرافی پہ بھی بات کریں، چونکہ ان کا نام آ گیا، تو بلخ کے اندر آپ کی پیدائش ہے۔ 604 ہجری میں مولانا بلخ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی مولانا بہاؤالدین تھے، اور آپ کا جو خاندان تھا وہ بہت ہی معتبر، معزز، عالی شان اور اقبال و باوقار خاندان تھا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو دادی جان تھی وہ خراسان کے بادشاہ خوارزم شاہ کی بیٹی تھی۔ تو یہ آپ کا مقام و مرتبہ تھا، دنیاوی لحاظ سے بھی، علمی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی آپ کے خاندان کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ حتیٰ کہ آپ کے والد گرامی کی طرف خلق خدا کا اتنا رجوع تھا کہ اس سے حکمران جو تھے وہ اپنے آپ کو خطرات میں محسوس کرنے لگے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جو خلق خدا کے رجوع کی وجہ سے، خلق خدا کے بہت زیادہ ان کے ساتھ وابستگی اور عقیدت کی وجہ سے ان کے خلاف ایوان اقتدار سے کوئی اقدام ہو سکتا ہے، تو انہوں نے بلخ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا آپ کے والد گرامی نے، اور وہاں سے وہ روانہ ہوئے۔ اس وقت مولانا کی عمر کم و بیش 5-6 سال تھی، اور اسی دوران آپ سفر کرتے ہوئے 610 ہجری میں نیشا پور پہنچے، اور نیشا پور میں اس زمانے کی عظیم شخصیت خواجہ فرید الدین عطار ملنے کے لیے آئے آپ کے والد گرامی کو۔ انہوں نے اس عمر میں جب مولانا کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ بچہ جو ہے یہ عام بچہ نہیں ہے، اس کا تم نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے بہت سعادتوں والا بنایا ہے۔ اور اس کے بعد بہت سفر کرنے کے بعد وہ کونیا آئے، اور کونیا میں قیام پذیر ہوئے، تو وہیں پر ابتدائی جو ہے زمانہ جو ہے مولانا کا گزرا۔ اور ان کے والد گرامی مولانا بہاؤالدین نے مولانا روم کی تربیت کی، ان کو تعلیم دی، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ باطنی تربیت بھی کی۔ اور جو
مولانا بہاؤالدین کے قریبی شخصیت تھے، ان کے مرید بھی تھے، ان کے شاگرد بھی تھے سید برہان الدین. انہوں نے جو بقیہ علوم تھے وہ مولانا روم کو سکھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باطنی انداز سے سفر کروانا تھا مولانا کا، اس کا بھی آغاز کروایا، اور ان کے والد گرامی کے طریقے کے مطابق ان کی باطنی تربیت بھی کی. لیکن یہاں پر جو ایک بڑی تبدیلی آئی مولانا کی زندگی میں، وہ شمس تبریز کے تعارف سے شروع ہوئی، جس کے بعد مولانا کی زندگی کا بالکل ایک نیا دور شروع ہو گیا. اور یہ وہ دور ہے جہاں پر ہم اس مولانا روم کی سے متعارف ہوتے ہیں جو مثنوی کے مصنف ہیں، اور جو صاحب عرفان ہیں، صاحب معارف ہیں، اور صاحب اسرار و رموز باطن، اور صاحب اسرار و رموز دل ہیں.